3 ماہ تک کوما میں رہنے والی یوٹیوبر ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا زندہ ہونا غیر معمولی ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ 26 جولائی 2022۔ گریس کی انسٹاگرام اور یوٹیوب پر 2.5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ برطانوی یوٹیوب اسٹار گریس وکٹری بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کوما میں چلی گئی۔ 31 سال کی گریس حمل کے دوران کوجو کے سبب اتنی بیمار ہو گئی تھیں کہ انہیں 3 ماہ تک ادویات کی مدد سے سلا کر رکھا گیا۔ اس دوران دل کا دورہ پڑنے کے بعد ان کے بچنے کے صرف 5% امکان ہی بتائے جا رہے تھے۔ اس غیر معمولی سفر کے دوران گریس نے خود کیا کچھ محسوس کیا اور کیا سیکھا، انہوں نے BBC کو بتایا۔ میں کوما میں فضا میں اڑ رہی تھی۔ میں 7 ماہ کی حاملہ تھی جب میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ یہ دسمبر 2020 کی بات ہے اور میرے بیٹے کی پیدائش فروری میں ہونی تھی۔ کوما میں جانے سے 2 روز قبل گریس نے بیٹے کو جنم دیا۔ میں ہسپتال پہنچی تو پتہ چلا کہ میرا آکسیجن لیول بہت کم ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بیٹے کو سرجری کی مدد سے دنیا میں لے آئیں۔ کرسمس کی شب وہ آپریشن سے پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے اس تک واپس لوٹنے میں بہت جدوجہد کرنا پڑی۔ جب میں اس کی پیدائش کے بارے میں سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ تو کتنا آسان تھا۔ بہت سکون اور امن کے ساتھ وہ اس دنیا میں آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے چھوا بھی تھا۔ پھر ڈاکٹروں کو لگا کہ مجھے انتہائی نگہداشت کے یونٹ بھیجا جانا چاہیے۔ اگلے روز میں ادویات کی مدد سے کوما میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو وہی صحیح قدم لگا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا پارٹنر لی رو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ معاملہ کتنا سنجیدہ تھا۔ کوما کے دوران مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی بہت طویل خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ہرے رنگ کی روشنی اور روحانی چیزیں دیکھی۔ میری خدا سے بات بھی ہوئی۔ میں اڑ سکتی تھی اور میں اڑ کر ملیشیا تک چلی گئی۔ گریس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ بچے کو وقت سے پہلے ہی آپریشن کر کے دنیا میں لے آئیں۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد مجھے دل کا دورہ پڑا اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ تقریباً 5 منٹ کے لیے میری زندگی کی علامات واضح نہیں تھیں۔ مارچ میں جب میں کوما سے واپس ہوش میں آئی تو میرے ڈاکٹر نے کہا، آپ ہمارے لیے ماما ہیں۔ آنے والے کئی برسوں تک تمہارے بارے میں باتیں ہوتے رہیں گی کیونکہ تمہارا زندہ ہونا غیر معمولی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آج اس لیے زندہ ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ میری زندگی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، پھر وہ سوشل میڈیا پر میرے چاہنے والے ہوں، میرے دوست یا میرے خاندان والے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ اس درمیان میرے دماغ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور تقریباً 1 ماہ تک مجھے میرے زندہ ہونے پر یقین نہیں ہوا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کسی سفر کو پار کر کے زندگی کی جانب لوٹی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے دوبارہ چلنا سیکھنا پڑے گا اور مجھے اس بارے میں احساس ندامت بھی پریشان کر رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس اتنا عرصہ موجود نہیں رہی۔ بچے کو پکڑ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ میرا ہی تھا۔ میں اب بھی ان ابتدائی دنوں کے بارے میں سوچ کر رنجیدہ ہو جاتی ہوں جب میں اپنے بیٹے سائپرس کے پاس موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی پہلی مسکراہٹ، پہلی بار اس کا رونا، اسے پہلی بار نہلانا، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکی۔ میں اسے اپنا دودھ نہیں پلا سکی۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسے یہ سب بھی یاد نہیں رہے گا، لیکن مجھے تو یاد ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد میں نے اسے ICU میں محض 1 گھنٹہ ہی دیکھا۔ کوئی اس کے خیال رکھ رہا تھا اور یہ سب فیس ٹائم ویڈیو میں دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے سے پہلے گریس نے سر شیو کرا دیا تاکہ بچہ تک بالوں کے ذریعے کوئی جراثیم نہ پہنچے۔ مجھے ایسا لگتا ہی نہیں جیسے وہ میرا اپنا بیٹا ہو۔ ظاہر ہے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ٹیوب کے ذریعے مجھے غذا پہنچائی جا رہی تھی۔ مجھے جراثیم کا بھی ڈر تھا، اس لیے میں اسے پیار بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن کوما سے نکلنے کے بعد جب مجھے ریہاب ہسپتال بھیجا گیا تب مجھے ایک اصل ماں کی طرح محسوس ہونا شروع ہوا۔ میرا اپنا ایک کمرہ تھا اور مجھ سے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک ملنے آتا ہے۔ میں اسے اپنے جسم سے لپٹا کر رکھتی تھی۔ میں اس واقعے سے پہلے چلڈرن کیئر میں کام کرتی تھی اور مجھے پتہ تھا کہ ماں اور بچے کے درمیان تعلق میں ابتدائی دنوں کا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہونے سے پہلے میں نے اپنے سر کے بال اتار دیے۔ مجھے ڈر تھا کہ نہ جانے کون سی ادویات اب بھی میرے بالوں میں موجود ہو، میرے ساتھ گھر چلی جائیں۔ میں اپنے جسم سے ہسپتال کی خوشبو، ہسپتال میں رہنے کا احساس، سب کچھ ختم کر دینا چاہتی تھی۔
میں خدا کے بارے میں کنفیوز ہوں، ڈاکٹروں کو میرے زندہ ہونے پر شدید حیرانی ہے۔ میری اپنی انگوٹھی کی مدد سے ابھی تک کچھ پکڑ نہیں پاتی، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔